بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو کلاس 6 کی آفاق سن سیریز کی جو انگلش کی کتاب ہے اس کے پہلے سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ اور اس میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے تلفظ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Allah sent many messengers and prophets to this world, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger and prophet of Allah. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار پیغمبر اور نبی بھیجے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a great teacher and reformer. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم استاد اور اصلاح کرنے والے تھے۔ His character and personality serve as the best model for the whole mankind. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور شخصیت پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent his whole life portraying honesty, truthfulness, bravery and noble conduct. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایمانداری، سچائی، بہادری اور اخلاقی رویے کی مثال پیش کرنے میں گزاری۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always stood fair and honest in his dealings. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاملات میں ہمیشہ صاف اور ایماندار رہے۔ Even before Allah subhanahu wa ta'ala sent the first revelation to him, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was known as al-Sadiq, the truthful, and al-Amin, the trustworthy. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر پہلی وحی بھیجنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور آمین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ In his young age, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a successful but honest trader. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوانی کی عمر میں بھی ایک کامیاب اور ایماندار تاجر تھے۔ Impressed by his honesty and fair dealings, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا requested him to trade goods on her behalf. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور صاف معاملات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی طرف سے ان کی چیزوں کی تجارت کرے۔ Her slave میسرا accompanied him in a trade trip to Syria. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام میسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر پر گئے۔ He observed his honesty during the trip and told حضرت خدیجہ about this. اس نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری دیکھی اور حضرت خدیجہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا sent حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم a marriage proposal which he accepted. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا ایک پیغام بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to resolve every issue wisely. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئلے کو عقل مندی سے حل کرتے تھے۔ Once due to severe floods, the Kaaba was rebuilt. ایک دفعہ شدید سیلاب کی وجہ سے کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا۔ During the construction, a dispute broke out between the tribes over keeping the black stone, Hajar Aswad, in its place. تعمیر کے دوران کالا پتھر یعنی حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے معاملے پر قبیلوں کے درمیان تنازعہ پھوٹ پڑا۔ Every tribe wanted the honor of installing the black stone. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کالے پتھر کو رکھنے کی عزت ان کو ملے۔ Finally, an old man suggested that the first person to enter the Kaaba tomorrow would decide the dispute. آخر کار ایک بزرگ آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ کل کعبہ میں داخل ہونے والا پہلا شخص اس تنازع کا فیصلہ کرے گا۔ The next day, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم entered the Kaaba first. اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے۔ When the people saw him, they started saying, "He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is trustworthy. We are pleased with him." جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل بھروسہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked for a sheet and had the black stone placed on it. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور کالا پتھر اس پر رکھ دیا۔ Then he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the chief of each tribe to hold a corner of the sheet and take it to the place of installation of the black stone. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو اس چادر کا ایک کونا پکڑنے کے لیے اور اسے کالے پتھر کے لگانے کی جگہ تک لے جانے کے لیے کہا۔ Thus all the tribes were pleased. اس طرح سارے قبیلے خوش ہوئے۔
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a tolerant leader whose forgiveness benefited both his enemies and friends. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک برداشت کرنے والے رہنما تھے جن کے معاف کرنے سے ان کے دشمنوں اور دوستوں دونوں کو فائدہ ہوتا تھا. His merciful nature was evident on the day of the conquest of Makkah when he entered the city as a victorious conqueror and pardoned his worst enemies. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دل فطرت فتح مکہ کے دن واضح تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پر شہر میں داخل ہوئے اور اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. Even Abu Sufyan, who was the worst enemy of Islam, was forgiven by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ اسلام کے شدید ترین دشمن ابو سفیان کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also announced. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا. The messenger of Allah said, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, Who enters the house of Abu Sufyan will be safe. جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ محفوظ ہوگا. Who lays down arms will be safe. جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا وہ محفوظ رہے گا. Who locks his doors will be safe. جو اپنے دروازے بند کرے گا محفوظ رہے گا. Allah says in the Holy Quran, It was by a mercy from Allah that at the time of setback, you, O Messenger, were lenient with them, your companions. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. Had you been harsh or hard-hearted, they would surely have scattered away from about you. اور اگر آپ ترش مزاج یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. Then pardon them, pray for their forgiveness, and take counsel with them in the affairs of public concern. تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. And when you are resolved on a course of action, put your trust in Allah. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. Surely, Allah loves those who put their trust in Him. بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. Despite being a great leader, he sallallahu alaihi wasallam would consult his companions on important matters. ایک عظیم رہنما ہوتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم would listen to his people attentively and appreciate their good actions. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو توجہ سے سنتے تھے اور ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم was always very compassionate, affectionate and generous to his companions. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور سخاوت سے پیش آتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم used to console them in time of sorrow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت ان کو تسلی دیتے تھے. Visit them to inquire after them. ان کی حالت پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. And teach them good manners and ethics. اور انہیں اچھے رویے اور اخلاق سکھاتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not accustomed to spending a life of luxury or grandeur. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش و آرام اور شان و شوکت کے عادی نہیں تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم loved to work with his own hands. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم even participated in the construction of Masjid Nabawi like any other laborer. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں دوسرے کام کرنے والوں کی طرح حصہ لیا. One of his companions narrated that during the Battle of the Trench, he saw حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم carrying the dirt that had resulted from the digging of the trench until it covered his chest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مٹی لگے ہوئے دیکھا جو غار کودنے سے بنی تھی، یہاں تک کہ یہ ان کے سینے مبارک تک لگی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not only a great leader. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عظیم لیڈر ہی نہیں تھے بلکہ ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مکمل فرد تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم raised and educated his daughters. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بڑا کیا اور ان کو تعلیم دی. They were married to pious men. ان کی شادیاں نیک لوگوں سے ہوئی. Even after they were married, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم would visit as a gesture of his love for his daughters. جب ان کی شادیاں ہوئی تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी बेटियों से मोहब्बत के नमूने के तौर पर उनके यहाँ जाते थे. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also loved his grandchildren very much. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पोतों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे. Once Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was invited to dinner. एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के खाने की दावत दी गई थी. As he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was walking with his companions, he saw his little grandson Imam Hussein playing in the valley. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पोते इमाम हुसैन को वादी में खेलते हुए देखा. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went forward to grab him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पकड़ने के लिए आगे गए. But he ran away. लेकिन वो दूर भाग गए. With a gentle smile on his face, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam started running after him until he finally caught him. अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे दौड़ना शुरू किया जब तक कि आपने उनको पकड़ लिया. He sallallahu alaihi wasallam then put a hand around Imam Hussein's neck, another hand under his chin and kissed him. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के गर्दन और दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और उनका बूसा लिया. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम then said, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो इज़ पार्ट ऑफ मी. हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो मेरा हिस्सा है. एंड आई एम पार्ट ऑफ हिम, और मैं उनका हिस्सा हूँ. मैं अल्लाह लव दोज हु लव हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो. अल्लाह उनसे मोहब्बत करे जो हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करे. हुसैन इज़ अ ट्राइब अमंग ट्राइब्स. हुसैन कबीलों में कबीला है. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग हस्बैंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इज्जत करने वाले और ख्याल रखने वाले शौहर थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हिज वाइफ हज़रत खदीजा वेरी मच. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे. Once हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा asked why he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loved her so deeply. एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी गहरी मोहब्बत क्यों करते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम replied, she believed in me when no one else did. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझ पर ईमान लाई जब कोई और नहीं लाया. She accepted Islam when people rejected me. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया जब लोगों ने मुझे धुतकारा. And she helped me and comforted me when there was no one else to lend me a helping hand. और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरी मदद की जब मुझे कोई मददगार हाथ देने वाला कोई और नहीं था. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a role model for his followers in every sphere of life. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरोकारों के लिए ज़िंदगी के हर पहलू में एक बेहतरीन मिसाल थे.